السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں اور باپ کے بارے میں تھوڑا سا بیان سماعت کر لیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا اور پتہ لگ جائے گا باپ نیک ہوتے ہیں تو بیٹا بھی نیک ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہیں تو بیٹا بھی نیک ہوتا ہے۔ کیسے مقدس ماں باپ ہمارے سرکار غوث اعظم کے تھے جنہوں نے آپ کو پروان چڑھایا، آپ کی پرورش کی۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے اور والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ ثانی ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے بیان سماعت کریں۔ ہمارے بڑے پیروں کے پیر روشن ضمیر حضور غوث سمدانی شہباز لامکانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی کامل بزرگ تھے۔ ایک دن رمضان شریف کے مہینے میں آپ کہیں پر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دریائے دجلہ پار کرنا پڑا۔ اس دریائے دجلہ میں سے ایک سیب بہتا ہوا جب آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس سیب کو اٹھا لیا، اور آپ روزے سے تھے اسی لیے آپ نے اس اٹھائے ہوئے سیب سے روزہ افطار کر لیا۔ میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں خیال آیا کہ خدا جانے یہ سیب کس کا تھا اور کس طرح ندی میں بہہ گیا، اور ہم نے مالک کی اجازت کے بغیر اس کو کیوں کر کھا لیا۔ بغیر اجازت کے کھا لینا سامعین آپ کو تقوی کے خلاف محسوس ہوا، اور دل کے اندر یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو سیب ہم نے کھایا ہے قیامت کے دن یہ سیب عذاب کا سبب بن جائے اور ہم خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں گرفتار ہو جائیں، جبکہ سیب آپ نے کسی سے چھینا نہیں، کسی سے لوٹا نہیں، باغ سے توڑا نہیں، بہہ کر آ رہا ہے۔ سامعین لیکن غوث پاک کا تقویٰ دیکھو کہ غوث پاک اس کے بھی خلاف ہیں، اور آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ قیامت کے دن یہی کہیں عذاب کا سبب نہ بن جائے اور اللہ کی بارگاہ میں گرفتار ہو جائیں۔ لیکن آج لوگ بہت سا مال لوگوں کا ہڑپ لیتے ہیں، پھر بھی کچھ خیال نہیں آتا کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہوگا، ہمارے بچے جو کھائیں گے ان کا کیا حال ہوگا، ان کی عبادت کا کیا حال ہوگا۔ اسی لیے تو نہ نمازیں ہو رہی ہیں، نہ صحیح طریقے سے عبادت اور خدا کی بندگی ہو رہی ہے، کیونکہ رزق حلال ہی نہیں بندہ کھا رہا تو عبادت کیسے رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور دعائیں کیسے قبول ہوں گی۔ لیکن غوث پاک کا حال دیکھو، کسی سے چھینا نہیں، لوٹا نہیں، توڑا نہیں، چوری نہیں کی، لیکن یہ سوچ کر میرے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھتے ہیں اور اپنا قصور معاف کرانے کے لیے سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے چل دیتے ہیں۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد ایک عظیم الشان باغ نظر آتا ہے جس کی کچھ شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی پانی کی سطح پر جھکی ہوئی تھی، اور ہوا کے جھونکوں سے پکے ہوئے پھل ٹوٹ کر پانی میں گر رہے تھے۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ جو پھل میں نے کھایا ہے، جو سیب میں نے کھایا ہے، وہ اسی باغ کا ہوگا۔ پھر سرکار غوث اعظم اس باغ کے مالک کی جستجو میں لگ گئے، اس کے باغ کے مالک کی تلاش کرتے ہیں، تو آپ تلاش کرتے کرتے اس باغ کے مالک اس باغ میں پہنچ گئے۔ آپ نے وہاں جا کر کیا دیکھا ہے؟ خدا رسیدہ بزرگ حضرت سید عبداللہ سومعی اس باغ کے اندر موجود ہیں اور وہی اس کے مالک ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سید عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت روحانی کشف سے آپ نے جان لیا کہ یہ جو جوان بچہ میرے پاس حاضر ہوا ہے یہ جوان صالح ہے۔ سید عبداللہ سومعی نے فرمایا، اے جوان صالح، اس غلطی کو معاف جب کروں گا جو تم نے سیب کھایا ہے کہ تمہیں 10 سال تک میرے باغ کی دیکھ بھال کرنا ہوگی۔ 10 سال تک بتاؤ کہ چوری کی کہ توڑا کہ لوٹا، نہیں، لیکن 10 سال تک خدمت کرنا ہوگی، دیکھ بھال کرنا ہوگی۔ آج کے نوجوان ہوتے، آج کے ہم ایسے ہوتے گناہگار، فوراً انکار کر دیتے، لیکن حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاک کے والد ہیں، جیسے ہی حکم پاتے ہی باغ کی خدمت میں لگ جاتے ہیں، باغ کی خدمت مشغول ہو جاتے ہیں۔ حضرات 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، بلکہ 10 سال کا طویل اور لمبا عرصہ خدمت کرتے کرتے گزر گیا۔ ایک دن حضرت سید عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ نوجوان، یہ جوان صالح، ابھی ایک شرط اور باقی ہے، اسے بھی تمہیں انجام دینا ہوگا، پھر تمہاری معافی ہوگی۔ آپ نے عرض کی وہ کیا ہے حضور؟ فرمایا وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جس میں 5 عیب ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلا عیب وہ اندھی ہے، دوسرا عیب یہ ہے کہ وہ بہری ہے، تیسرا عیب یہ ہے کہ وہ گونگی ہے، اور چوتھا عیب یہ ہے کہ وہ لنجی ہے، 5واں عیب یہ ہے کہ وہ لنگڑی ہے۔ اے جوان صالح، اس لڑکی سے تم کو نکاح کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ ایک طرف سیب کی معافی کا سوال تھا اور دوسری طرف ایسی عورت سے نکاح اور شادی کرنا تھا جو اپاہج ہے۔ ایک دن کا مسئلہ نہیں، 2 دن کا مسئلہ نہیں، بلکہ شادی جو ہوتی ہے وہ ساری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے۔ آخر کار ایسی عورت کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزرے گی؟ اس تصور نے آپ کو بے حد پریشان کر دیا۔ آپ کے ذہن میں خیال آتے ہجوم بن کر آتے رہے۔ حضرات آج کا انسان ہوتا تو وہ لرز جاتا، بہک جاتا اور وہ انکار کر دیتا، لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، جو حضرات گرامی برگزیدہ اللہ کے بندے ہیں، ولی کامل ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ آخر زندگی فانی ہے اور جوانی بھی چند دن کی مہمان ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، کب تک جوان رہیں گے؟ حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور مجھے منظور ہے، میں آپ کی اپاہج بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر حضرت سید عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ نے سیب کی غلطی کو معاف کر دیا، معاف کیا۔ اس کے بعد حضرات گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ آگے سماعت کریں، بڑا مزیدار واقعہ ہے، بڑی اچھی بات ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کرنے کے بعد اپنی بیوی کے کمرے میں گئے، پاس گئے، آپ نے کیا دیکھا کہ اس کے تمام اعضاء، تمام حصے درست ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایک نہایت خوبصورت تندرست لڑکی بیٹھی کمرے کے اندر ہے۔ اس حسن و جمال کے پیکر کو دیکھ کر خیال آیا کہ شاید کوئی اور لڑکی ہے، اور یہ خیال کرتے ہی حضرت سید عبداللہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کمرے سے باہر نکل آئے، اور
حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد کہا یہ تو کوئی اور عورت ہے، اس میں تو کوئی عیب ہی نہیں، اور اس میں آپ نے 5 عیب بتائے تھے، اور اپنے حسن و جمال میں وہ لڑکی جس کے پاس جس کے کمرے میں گیا بے مثال ہے۔ حضرات غور سے سنیں، بہت پیاری بات ہے، اور مرد بھی سنیں، عورتیں بھی سنیں کہ کیسے مردوں کو زندگی گزارنا اور عورتوں کو کیسے زندگی گزارنا ہے۔ حضرت سید عبداللہ سومعی نے فرمایا اے جوان سالے، یہی تو تیری بیوی ہے، جس کمرے میں تو گیا تھا وہی تو تیری بیوی ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ تو حضرت سید عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنی بچی کے جو اوصاف بیان کیے تھے، جو 5 عیب بیان کیے تھے، اس کا مطلب یہ تھا وہ اندھی ہے۔ عورتیں غور سے سنیں، وہ اندھی ہے، ان کے کام آنے والی ہیں عورتوں تمہارے یہ باتیں۔ وہ اندھی ہے یعنی اندھے ہو کر دنیا میں عورتوں کو زندگی گزارنا اور مردوں کو بھی، یعنی تو اس کا مطلب کیا؟ اس کہا اس نے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا، نامحرم کو نہیں دیکھا تو وہ اندھی ہے۔ اور آگے فرمایا دوسرا ہے وہ گونگی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس نے کبھی بد کلامی نہیں کی، اپنی زبان سے کوئی غلط الفاظ نہیں نکالے۔ تیسرا ہے وہ بہری ہے، یعنی اس نے آج تک کسی غیر مرد کی آواز نہیں سنی، اس کے کان نے غیر مرد کی آواز نہیں سنی، غیر مرد کی آواز اس کے کان میں نہیں گئی۔ چوتھا ہے وہ لنجی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اس نے بری چیزوں کو اپنا ہاتھ نہیں لگایا، ہاتھوں سے وہ لنجی ہے، غلط چیز کو کبھی پکڑا ہی نہیں، چھوا ہی نہیں۔ 5واں عیب وہ لنگڑی ہے، یعنی پیروں سے لنگڑی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے قدم کو برے راستے پر نہیں رکھا، شریعت کے خلاف نہیں چلایا، جس چیز کی شریعت نے جس چیز کی طرف چلنے کی اجازت دی اسی کی طرف گئی، جس چیز کی پکڑنے کی شریعت نے اجازت دی اسی چیز کو پکڑا، جس چیز کی طرف نظر اٹھانے کر دیکھنے کی اجازت دی اسی طرف اسی چیز کو دیکھا، جس چیز کو سننے کی شریعت نے اجازت دی اسی چیز کو سنا، کبھی غلط چیز کو سنا ہی نہیں، غلط چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، غلط چیز کی طرف قدموں سے چل کر نہیں گئی۔ سبحان اللہ۔ آگے سماعت کریں، یہ حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحب زادی تھیں، جن کا نکاح حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو ولی کامل کی بیٹی تھیں اور ولی کامل کی بیوی بنی۔ پھر انہی پاک تینت خاتون حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم پاک سے ہمارے بڑے پیر حضور غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ اس مقدس ماں کو سردار اولیاء بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلانے اور گود میں لینے کا شرف حاصل ہوا، اور وہ سید عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے بڑے پیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے والد یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان ہیں، اور والد کیسے متقی اور پرہیزگار ہیں۔ ابو صالح ایک سیب کھایا تو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، بلکہ مسلسل 10 سال تک باغ کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ اور والدہ کیسی پاک اور نیک سالک ہیں کہ جنہوں نے سید حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شکم مبارک سے جنم دیا اور آپ کو دودھ پلانے اور گود میں لینے اور اٹھانے کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غوث اعظم امام التقی والنقی، غوث اعظم امام التقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔